اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن نکاہت کے باعث مشکل ہو رہی تھی۔ لیکن وہ جہاں بھی تھا محفوظ تھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ وہ کسی نرم چیز پر لیٹا ہوا ہے۔ اب وہ مکمل بیدار ہو چکا تھا۔ وہ ایک کشادہ کمرہ تھا جس میں فرنیچر کے نام پر ایک بیڈ ہی تھا جس پر وہ لیٹا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایک کرسی تھی جس پر شاید کوئی ابھی اٹھ کر گیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پورے جسم سے درد کی شدید لہریں اٹھی۔ اس کی شرٹ اتار دی گئی تھی اور جگہ جگہ پٹیاں لگی ہوئی تھی۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ وہ یہاں کیسے تھا؟ اور اسے یہاں کون لایا تھا؟ وہ سوچ ہی رہا تھا۔ وہ اذیت جو بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے سہی تھی، اسے وہ پل پل کی تکلیف، وہ درد، وہ بے بسی یاد تھی۔ تو وہ وہاں سے بچ نکلا تھا، مگر کیسے؟ تو وہ ایک بار پھر سے بچ گیا تھا۔ اسے ایک اور موقع دے دیا گیا تھا، لیکن کیوں؟ اس نے تو کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا ہوا تھا زندگی میں جو اسے اس طرح پھر سے زندگی دی جاتی، موقع دیا جاتا۔ پہلی بار اسے اپنی شادی کی رات لگا تھا کہ موت اس کے بہت قریب ہے۔ اسے یقین تھا اس کی آنکھیں دوبارہ کبھی نہیں کھل سکیں گی، لیکن وہ بچ گیا تھا۔ اسے پھر سے زندگی دے دی گئی تھی، اور اب بھی اسے زندگی دے دی گئی تھی۔ داور کمرے میں داخل ہوا، اسے ہوش میں دیکھ کر مسکرایا۔ اس کرم نوازی کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کچھ بھی سمجھ سکتے ہو، جو تمہارا دل چاہے۔ اس کے سامنے چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ وہ اپنائیت سے پوچھ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، یہ تو کہیں سے بھی اس داور جیسا نہیں لگ رہا تھا جس سے اس کی ملاقات پہلے ہو چکی تھی۔ چہرے پر نرمی، لہجے میں فکر تھی۔ آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ کیسا محسوس کر سکتا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ اب پتہ نہیں وہ کون سی چال چل رہا تھا۔ 2 دن بعد ہوش آ رہا ہے تمہیں؟ وہ جیسے اسے اطلاع دے رہا تھا۔ اچھا، اتنی جلدی کیسے؟ شاید آپ نے کم مروایا تھا، کم از کم سال 2 تو بے ہوش رہنا چاہیے تھا مجھے، اس نے طنز کیا۔ داور بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں جو کہنے لگا ہوں اسے غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پہلی بات، اگر تم کرن کو طلاق نہیں دیتے اور بالفرض میں تمہیں چھوڑ بھی دوں تو کرن کے گھر والوں کو کیا جواب دو گے؟ چھوڑیں گے نہیں وہ تمہیں۔ اور دوسری بات، تمہاری خبر لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں قتل بھی کر دوں تو، اور کرن کو تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اگر تم طلاق نہیں دو گے تو دوسرا راستہ یہی بچے گا میرے پاس، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اور بات گھوم پھر کر وہیں ختم ہو جاتی ہے کہ میں کرن کو طلاق دے دوں۔ وہ ہنسا۔ ہاں بالکل، اس سے نہ صرف تمہاری جان بچ جائے گی بلکہ کرن بھی اپنے گھر والوں کو بتا دے گی کہ وہ اپنی مرضی سے تمہیں چھوڑ کے گئی ہے۔ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اسد سوچ میں پڑ گیا، وہ واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اگر وہ یہاں سے بچ بھی جاتا تو کرن کے گھر والے نہ چھوڑتے۔ ایک یہی واحد رستہ تھا سب سے بچنے کا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کرن اپنے گھر والوں کو بتا دے گی سب سچ؟ وہ سوچتے ہوئے بولا۔ میں یقین دلاتا ہوں تمہیں کہ ایسا ہی ہوگا، اور اس وقت یقین کرنے کے سوا تمہارے پاس کوئی تیسرا آپشن تو ہے بچا بھی نہیں، وہ اطمینان سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی رستہ نہ تھا، اور داور کی طاقت تو وہ دیکھ ہی چکا تھا، اس لیے اس کے جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ داور کے چہرے کی چمک بڑھی۔ میں اب بھی تمہاری بھلائی ہی سوچ رہا ہوں، یقین کرو، میں خود تمہیں مزید نہیں پٹوانا چاہتا، وہ سادگی سے کہہ رہا تھا۔ آپ کی بھلائی تو میں دیکھ ہی چکا ہوں، اسد بیزاری سے بولا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اب تک آپ نے اپنی منوائی ہے، لیکن اب آپ کو میری بھی ایک شرط ماننی ہوگی۔ اپنی بات ختم کر کے وہ داور کو دیکھنے لگا جس کے ماتھے پر بل پڑے۔ حالانکہ تمہاری شرط پوری کرنا میری مجبوری نہیں ہے، لیکن خیر بولو۔ کرن کے اور اپنے ایک ہونے کی خوشی میں مان سکتا ہوں، وہ بڑی فیاضی سے بولا۔ مجھے 5 لاکھ چاہیے دستخط کے بدلے، بڑے اطمینان سے کہا گیا۔ انتہائی گھٹیا شرط ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اچھا، اور جو آپ کر رہے ہیں؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ ایک گھٹیا کام ہے، طنزیہ لہجے میں کہتا ہوا وہ آگے کو جھکا۔ آپ ایک شادی شدہ لڑکی کو بھگا کر لائے ہیں اور اب اس کے شوہر کو مجبور کر رہے ہیں کہ اسے طلاق دے۔ داور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ گھٹیا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس،
داور نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ کاغذی شادی مسٹر اسجد، مت بھولے اس بات کو، اور نہ ہی اس بات پر کہ آپ اس وقت میرے رحم و کرم پر ہیں۔ وہ گرا رہا تھا۔ کوئی کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہوتا داور صاحب، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور انسان تو صرف اسی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ کچھ یاد کرتے ہوئے وہ زخمی لہجے میں بولا تھا۔ کچھ ایسا تھا اس کے لہجے میں کہ پل بھر کو داور بھی چپ ہو گیا۔ ایک چبھن تھی، ایک تھکن سی تھی اس کے لہجے میں۔ یہ وقت ہے نا، کسی کا نہیں ہوتا، یہ گردش کرتا رہتا ہے، کبھی کسی کے پاس تو کبھی کسی کے پاس، یہ ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہتا۔ اور انسان کا نا فطرت ہے کہ جب وقت اس کے ہاتھ میں آئے تو اس کا ساتھ دے رہا ہو تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک محدود مدت کے لیے اس کے پاس ہے، اور خود کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، اور دوسروں کو بے بس کر کے ان کی بے بسی پر خوش ہوتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اسے علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن وقت کے اصلی مالک کو تو پتہ ہوتا ہے نا، اور پھر اس کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے۔ انسان کو تو تب ہوش آتا ہے جب اس کے ہاتھ سے سب کچھ جا چکا ہوتا ہے، اور پھر سوائے خود کو ملامت کرنے کے، خود کو کوسنے کے کچھ نہیں بچتا انسان کے پاس۔ اس لیے آج وقت آپ کے پاس ہے تو اس کا اس قدر غلط استعمال مت کریں کہ کل کو مداوا نہ کر پائیں۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھی، لیکن اس نے اپنے آنسو ایک بار پی لیے تھے، اس بار انہیں گرنے نہیں دیا تھا۔ داور حیرت سے اسے سنے جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھ چکا تھا۔ کیا تھا اس کے لہجے میں، اس کی باتوں میں، جو داور کو اندر تک اداس کر گیا؟ اس کے دل میں، دماغ میں ایک ارتعاش سا پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، کہہ کر وہ اٹھ گیا، لیکن جاتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا ضرور تھا، جو آنکھیں بند کیے نہ جانے کیا ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یہاں ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ داور نے اسے اجازت دی تھی کہ وہ جب تک چلنے کے قابل نہیں ہو جاتا یہاں رہ سکتا ہے۔ اس نے داور کے لائے پیپرز پر دستخط کر دیے تھے، اور 5 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر روز اس کی پٹیاں تبدیل کرنے آتا تھا۔ ایک لڑکا جو شاید ملازم تھا اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن داور اس دن کے بعد نہیں آیا۔ دستخط کروانے وہ خود آیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ نہیں آیا تھا۔ زخم اب کافی حد تک مندمل ہو چکے تھے، اتنے کہ وہ چل سکتا تھا۔ اس نے ملازم کو کہہ دیا کہ داور کو بتا دے کہ وہ آج یہاں سے چلا جائے گا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں داور کا موبائل اور والٹ تھا، جو کہ اسے یہاں لاتے وقت اس کی جیب سے نکالے تھے۔ اسے اس کی چیزیں لوٹا کر وہ واپس چلا گیا۔ اسجد نے ایک نظر کمرے پر ڈالی اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا، ایک گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ مبارک ہو کرن، تمہیں تمہاری خوشیاں، عام سے لہجے میں کہا۔ میں غلط نہیں تھی اسجد، مجھے آنٹی کی ڈیتھ کی خبر ملی تو بہت برا لگا۔ وہ شاید مجھے غلط سمجھتی ہوں گی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ جب کبھی میرا ذکر ہو کہیں پر تو تمہارے دل میں ایک بد کردار لڑکی کا خیال آئے۔ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ میرے دل میں کوئی خیال نہیں آئے گا۔ کرن اس کی طرف بڑھی۔ تم نے مجھے اور اپنی زندگی کو بھی ایک موقع نہیں دیا تھا اسجد۔ وہ شاید خود کو شہناز بیگم کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ وہ کیسے بتاتا کہ ان سے اپنے جوان بیٹے کے آنسو نہیں دیکھے گئے؟ وہ برداشت نہیں کر پائی اس کا یوں رونا۔ کیا تم نے دیا تھا موقع کرن؟ وہ اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم نے دیا تھا؟ نہیں نا۔ دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے سے پہلے اپنی غلطیاں ماننی چاہیے۔ غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اسے قبول کرنا آنا چاہیے، سب کے سامنے، اپنے سامنے۔ ہم کب تک اپنی غلطیوں کا قصوروار دوسروں کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ اس سے وقتی اطمینان تو مل جاتا ہے، لیکن دل کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے۔ اپنی غلطیاں معلوم ہونی چاہیے کرن، ورنہ ہم ان سے کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ ان سے سبق سیکھنے کے لیے انہیں یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ رکا نہیں، آگے بڑھ گیا۔ کرن اسے جاتا دیکھتی رہی تھی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گھر آ کر وہ بوجھل سا تھا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ شہناز بیگم کے کمرے میں چلا آیا۔ یہاں ان کی خوشبو تھی، ان کی باتیں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کہاں سے زندگی کی شروعات کرے۔ رات کے سائے ہر طرف پھیل چکے تھے۔ اب کی بار وہ اندھیروں میں اکیلا تھا۔ ان کے کمرے کو تالا لگا کر اپنے کمرے میں آیا۔ یہاں کرن کی یادیں تھی۔
کپڑے تبدیل کر کے اس نے اپنے لیے چائے بنائی۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ اب ان اندھیروں سے اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ تم کہاں ہو ایمن؟ وہ بے بسی سے بولا۔ وہ بھاگ رہا تھا سنسان گلیوں میں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بھاگتے ہوئے وہ بہت سی چیزوں سے ٹکرایا، یہاں تک کہ اس کے پاؤں زخمی ہو گئے، لیکن وہ بھاگتا رہا۔ اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا، کوئی پتھر تھا شاید رستے میں۔ وہ منہ کے بل گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر پھر سے بھاگتا، تعقب کار اس تک پہنچ گئی۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے۔ انہوں نے اسے زور سے پکڑ لیا۔ ان میں سے ایک نے خنجر کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کے دائیں ہاتھ پر دے مارا۔ ایک دل خراش چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ ایک لمحے میں اس کا دایاں ہاتھ کٹ کر دور جا گرا۔ خون کی دھاریں سڑک کو سرخ کر رہی تھی۔ درد کی شدت بے انتہا تھی۔ اسی لمحے دوسری طرف بیٹھے ہوئے شخص نے اس کے بائیں بازو پر خنجر سے وار کیا۔ اس کا بایاں ہاتھ بھی کٹ چکا تھا۔ اس کی چیخیں خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ خون فواروں کی شکل میں دونوں ہاتھوں سے بہہ رہا تھا۔ پھر سے دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص نے اس کی دائیں ٹانگ پر وار کیا۔ اس کی چیخیں بلند ہوتی جا رہی تھی، لیکن شاید وار کرنے والوں کے سینے میں دل نہیں تھا۔ دوسرے نے بھی فوراً بائیں ٹانگ پر وار کیا اور اب حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ درد کی شدت سے وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن وہ دونوں اب اسے اسی حالت میں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھا۔ بے اختیار اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوا۔ وہ ٹھیک تھے، بالکل ٹھیک، لیکن جلدی سے پاؤں دیکھے، وہ بھی ٹھیک تھے۔ تو مطلب وہ خواب تھا۔ وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بیڈ سے اتر کر وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ روتے ہوئے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، پھر وہ اٹھا اور وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی۔ بار بار وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ کمرے میں اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ تہجد پڑھنے کے بعد وہ صحن میں چلا آیا۔ باقی کی رات اس نے وہیں بیٹھے ہوئے گزار دی۔ خواب کی ہیبت اب تک اس پر طاری تھی۔ وہ بار بار چونک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھتا جیسے خود کو تسلی دے رہا ہو۔ فجر کی اذان ہوئی تو وہ اٹھا، وضو کیا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ زیبی، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ میں کس قدر خوش ہوں۔ سالار کی خوشی اس کے چہرے پر دیکھی جا سکتی تھی۔ میں واقعی اندازہ نہیں کر سکتی تمہاری خوشی کا سالار۔ مجھ پہ کبھی ایسا وقت آیا جو نہیں ہے، وہ زخمی سے لہجے میں بولی۔ لیکن سالار اپنی خوشی میں مگن تھا، اس کے لہجے کی اداسی محسوس نہیں کر پایا۔ تو مطلب اب میں یہ بات کنفرم سمجھوں کہ صبا اور تم اب بہت جلد ایک ہونے والے ہو؟ چہرے پہ اطمینان تھا۔ ہاں ہاں بالکل، بہت انتظار کر لیا میں نے، اب مزید نہیں کروں گا، وہ جوش سے بولا۔ تم خوش ہو نا سالار؟ اپنی تسلی کے لیے پوچھا۔ خوش نہیں زیبی، خوشی تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ اس وقت میں جو محسوس کر رہا ہوں، جس کیفیت میں ہوں، اسے بیان کرنے کے لیے خوشی جیسا لفظ چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ مجھے میری زندگی مل گئی ہے زیبی، وہ مسرور سا کہہ رہا تھا۔ زیبی نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ اس کی خوشی ہی تو چاہتی تھی، اسے سالار کے ساتھ سے زیادہ اس کی خوشی کی پرواہ تھی۔ میں تمہارے لیے دعا گو ہوں سالار، تمہیں تمہاری زندگی کی خوشیاں ملی۔ تم بہت اچھی ہو زیبی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بالکل نہیں، اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تمہارے ایسا کہنے سے میں ٹریٹ نہیں لوں گی تو تم سے یہ بات تمہیں بتا دوں کہ تم غلط لگتا ہے، شرارت سے کہتے ہوئے زیبی مسکرا دی۔ ارے ارے بالکل نہیں، میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہا، تم واقعی بہت اچھی ہو۔ تو پھر چلیں؟ وہ کھڑی ہوئی۔ کہاں؟ سالار ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ٹریٹ نہیں دینی کیا؟ زیبی اسے گھورنے لگی۔ او ہاں چلو، وہ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے گیا۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اسجد خوابوں کی تعبیر بتانے والی کئی کتابیں پڑھ چکا تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنے خواب کی تعبیر نہیں مل پا رہی تھی۔ عجیب سا خواب تھا۔ وہ جب جب اس خواب کو سوچتا لرز جاتا۔ میں آج کل شدید ڈپریشن کا شکار ہوں، ہو سکتا ہے اسی لیے ایسا خواب آیا ہو۔ سوچتے ہوئے اس نے کتابیں سائڈ ٹیبل پر رکھی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایمن کو یاد کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ وہ ایک آئینے کے سامنے کھڑا تھا، شاید اس کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا، کافی چبھن ہو رہی تھی۔ آنکھ میں کیا ہوا ہے وہ یہی دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، لیکن اس میں جو دکھ رہا تھا
وہ اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک کربناک چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھے وہ بے یقینی سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی بائیں آنکھ باہر کو لڑک رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ہاتھ سے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ چھوڑتے ہی وہ پھر سے لڑک جاتی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اسے درد نہیں ہو رہا تھا۔ خوف سے وہ کانپنے لگا۔ آنکھ پر ہاتھ رکھ کے وہ خوف زدہ سا آئینے سے دور بھاگنے لگا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن اب بھی وہ خواب کی کیفیت سے باہر نہیں نکلا تھا۔ آئینے پر نظر پڑتے ہی وہ باہر کی طرف بھاگا۔ صحن میں پہنچ کر بائیں آنکھ پر ہاتھ رکھے وہ خوف زدہ سا نیچے بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا، پھر جیسے ہی اسے ہوش آنے لگا، ہاتھ رکھ کر اس نے محسوس کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی جگہ پر تھی۔ جب اسے یقین ہو چکا کہ وہ صرف ایک خواب تھا تو اپنے کمرے میں گیا۔ ڈرتے ڈرتے آئینے تک گیا۔ دونوں آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں۔ اسجد نے سکون کا سانس لیا اور پھر سے صحن میں چلا آیا۔ اسے اب کمرے سے خوف آنے لگا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وضو کر کے اس نے تہجد پڑھی اور پھر صحن میں موجود دونوں کرسیوں کو آمنے سامنے رکھ کر ان پر لیٹ گیا۔ نیند تو اب اسے آنے سے رہی تھی۔ باقی کی رات اب خواب کو سوچتے ہوئے ہی گزرنی تھی۔ بابا سمجھائیں نہ اسے، بیٹھے بیٹھے ہی اچانک امریکہ جانے کا بھوت کیسے سوار ہو گیا اس پر۔ بلال خفا خفا تھا۔ اچانک نہیں، میں نے کب سے بابا کو کہا ہوا تھا۔ کیوں بابا بتائیں نا، وہ بابا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، یہی کوئی 1 ہفتہ پہلے ہی بتایا تھا اس نے مجھے۔ وہ ہنس رہے تھے، لیکن وہ شرمندہ ہونے کی بجائے ڈھٹائی سے مسکرائی۔ میں کہہ رہا ہوں نا تم نہیں جاؤ گی، اس نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ کیوں نہ جاؤں میں، مجھے اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار ہے۔ کیوں بابا؟ بلال کو کہہ کر اس نے بابا سے تصدیق چاہی۔ ہاں ہاں بالکل، وہ نرمی سے بولے۔ واہ جی، تو کیا آپ دونوں پلاننگ کر چکے ہیں اور مجھے بتانا کسی نے ضروری ہی نہیں سمجھا؟ وہ ناراض تھا۔ بابا میں جلد ہی جانا چاہتی ہوں، آپ پلیز سب ریڈی رکھیے گا، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ اسے معلوم تھا بابا اس کے کہے بنا بھی سب کر دیں گے۔ شورلی بیٹا، آپ آرام کرو اب، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ کتاب پڑھنے لگے جو کہ اس کے آنے سے پہلے بھی پڑھ رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد بلال کچھ دیر خفا سا تھا، بابا کو دیکھتا رہا۔ وہ ہنوز مطالعے میں مگن رہے جیسے وہ وہاں ہو ہی نہیں۔ مجبوراً اسے وہاں سے اٹھنا پڑا، لیکن منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد حسن صاحب نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھی اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب اسے اگلے لاہے عمل کی تیاری کرنی تھی۔ صبا سے بات کرنے کے بعد ہی اس نے بابا سے بات کر لی تھی، اور آج سالار سے ملاقات کے بعد تو اسے لگا تھا کہ اس نے صحیح وقت پر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ صبا اور سالار کو ایک کرنے کی اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن ان دونوں کو وہ ساتھ میں دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے دل میں منفی سوچیں نہ جنم لے۔ ابھی تو وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن مستقبل کے لیے اسے خود پر بھروسہ نہ تھا۔ اس سے یہاں سے چلے جانا اس کے لیے مسئلے کا واحد حل تھا، اور وہ یہی کر رہی تھی۔ ٹیرس پر کھڑے وہ رات کے اندھیرے میں چمکتی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ روشنیاں جو کہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، زندگی کا پتہ دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ستاروں کے جھرمٹ میں کھڑی ہو۔ کچھ دیر دیکھتے رہنے کے بعد وہ ریلنگ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ کسی کو ہار دینے سے محبت کم نہیں ہوتی، میدان عشق میں ہرگز وفا کی جنگ نہیں ہوتی، کسی کے دور جانے سے یادیں کم نہیں ہوتی، یہ سب جانا ہے عشق میں تم سے۔ وہ چہرہ اوپر اٹھائے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ کیا بے بسی تھی کہ وہ سالار کو بتا تک نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے کس قدر چاہتی ہے۔ اسے سالار کی نظروں میں اچھے ہی رہنا تھا، اس لیے وہاں سے جانا چاہتی تھی، یہاں رہ کر وہ بری نہیں بن جائے۔ سالار، مجھے تم سے محبت ہے، تمہارا ساتھ پانے کی چاہت ہے، تمہارے پاس رہنے کی طلب ہے، مگر کیا کروں سالار، کیا کروں؟ میں کیسے تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ پاؤں گی؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے چلا رہی تھی، جیسے اپنی حالت پر رحم کی درخواست کر رہی ہو۔ تیرا عشق ہی میرا جنوں ہے ماہی، بے قراری کہہ بے قراری، بجھ کے بھی نہ بجھے پیاس اور رہا۔
موبائل اب خاموش ہو چکا تھا۔ سالار اسے کال کر رہا تھا۔ وہ اس وقت کسی اور سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زیبی کیا ہوا؟ اسے وہاں بیٹھے اور روتے ہوئے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ بلال اس سے بات کرنے کی قصد سے آیا تھا، لیکن اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ وہ حیرت اور پریشانی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زیبی کچھ تو بولو، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ میری پیاری بہن، تم تو بہت بہادر تھی، پھر یہ سب کیا ہے؟ اسے سینے سے لگا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے دلاسا دیا۔ مجھے جانے دو بلال، مجھے مت روکو، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو کیا تم اس لیے رو رہی تھی؟ حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ میں تو صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں اکیلا پڑ جاؤں گا۔ تم تو جانتی ہو نا زیبی، گھر میں سب سے زیادہ میری انڈرسٹینڈنگ تم سے ہے، اور جب رانی باجی کی شادی ہوئی تو میں اور زیادہ اٹیچ ہو گیا تم سے۔ ہم دو ہی تو رہ گئے تھے گھر میں، وہ اپنی وضاحت دے رہا تھا۔ اب تم بھی امریکہ جانا چاہتی ہو، تمہارے پاس تو وہاں رانی باجی ہوں گی اور میں اکیلا پڑ جاؤں گا۔ وہ خود کو زیبی کی اس حالت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ زیبی کچھ تو بولو نا، اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ میں ٹھیک ہوں، اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ زیبی کیا کوئی اور بات ہے؟ دلال اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو بس تم تو جانتے ہو نا، کبھی کبھی بڑی بڑی باتوں کو برداشت کر لیتی ہوں اور کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پریشان ہو جاتی ہوں۔ وہ اب سنبھل چکی تھی۔ تم مجھے جانے دو، اگر تم اسی طرح اصرار کرتے رہے تو میں نہیں جا پاؤں گی۔ کیا تم مجھے اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے میں اداسی تھی، تڑپ تھی، منت تھی۔ بلال شرمندہ ہوا۔ اسے زیبی کو سمجھنا چاہیے تھا، وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں شرمندہ ہوں زیبی، اور دوبارہ تمہیں رک جانے کے لیے نہیں کہوں گا۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ چلو اب مسکراؤ، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں اب اپنی پیاری سی بہن کو مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ بلال کچھ دیر اس سے باتیں کرتا رہا، پھر چلا گیا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے دھندلا گئیں۔ بلال کو وہ بہت بکھری ہوئی لگ رہی تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ خود کو وقت دے۔ اسے اس کے اپنے سوا کوئی سمیٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ کافی سارے لوگوں کے ہجوم میں بیٹھا تھا۔ وہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی قصہ سنا رہا تھا اور باقی سب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ وہ مگن سا سب کو سنے جا رہا تھا۔ اچانک اسے لگا کہ اس کے کان میں کوئی چیز رینگ رہی ہو، لیکن اپنا وہم گردانتے ہوئے وہ پھر سے محفل کی طرف متوجہ ہوا، جہاں کسی قصے پر کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ آوازیں اب آہستہ ہوتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ بند ہو گئیں۔ وہ حیرت سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے منہ تو ہل رہے تھے، تو مطلب وہ سب بول رہے تھے، لیکن اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ چند لمحے اس نے کچھ سننے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ وہ اس اچانک افتاد سے گھبرا گیا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اب وہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ اس نے بے بسی سے سب کو دیکھا، اسے صرف لب ہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا تاکہ انہیں بتا سکے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن ایک اور مصیبت اس کی منتظر تھی۔ اس کے لب بھی نہیں ہل رہے تھے۔ وہ خوف زدہ سا سب کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سب اب بھی تشویش سے اسے دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ اٹھا اور ایک طرف چل دیا۔ اب وہاں بیٹھنا بے سود تھا۔ لوگوں کی نظریں اب بھی اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ ان نظروں سے بچنے کے لیے بھاگ اٹھا۔ پیچھے دیکھے بنا وہ پتہ نہیں کتنی دیر بھاگتا رہا۔ خوف سے اسے پسینے آنے لگے تھے۔ اسد کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، تو مطلب وہ سن سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنی دھڑکنوں کو سن رہا تھا۔ پھر بول کر دیکھا، وہ بول سکتا تھا۔ اف، یہ خواب! آخر اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے تھے؟ یہ کس بات کی علامت یا اشارہ تھے؟ اسے اب ان کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہی تھا، ورنہ یہ خواب اسے پاگل کر دینے والے تھے۔ آج وہ شہناز بیگم کے کمرے میں سویا تھا، لیکن خوابوں کا رشتہ نیند سے تھا، جگہ سے نہیں، اس لیے یہاں بھی پہنچ گئے تھے۔ اس نے اٹھ کر تہجد پڑھی۔ یہ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا، اور اب اسے جاگتے ہی رہنا تھا۔
ان خوابوں نے اسے تھکا دیا تھا ذہنی طور پر۔ وہ سارا دن انہی کو سوچتا تھا، لیکن اب وہ مزید انہیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد فضل صاحب مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ ان کی طرف آیا۔ ارے اسجد صاحب، آپ تو پھر آئے ہی نہیں، میں کل آپ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ وہ آگے چلتے ہوئے خوشی سے بولے۔ جی وہ میں مصروف تھا۔ اسے شرمندگی ہوئی۔ فضل صاحب بیٹھ چکے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں کچھ پریشان سا تھا پچھلے کچھ دنوں سے، تو اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ فضل صاحب مسکرا دیے۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے بولے۔ وہ کافی حد تک ریلیکس ہو چکا تھا۔ وہ خواب جو چند دنوں سے اسے پریشان کر رہے تھے، اس نے فضل صاحب کو پوری تفصیل سے بتائے۔ اپنی ساری کیفیات اور محسوسات بتا کر وہ بے چینی سے انہیں دیکھنے لگا، جو کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ تم جب پہلی دفعہ میرے پاس آئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، لیکن تم شرمندہ ہو۔ وہ یاد کرتے ہوئے بولے۔ غلطی نہیں، گناہ، اسجد نے تصحیح کرتے ہوئے کہا، اور تم اس پر شرمندہ بھی تھے، تو تمہیں ایک اور موقع دیا جا رہا ہے۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ موقع؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں موقع۔ جب انسان ایک بار کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اسے عادت سی بن جاتی ہے، اسے لذت ملتی ہے، اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ آلود دل کو اچھے دل کی طرف مائل کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جسے چاہے حق کے راستے پر لا سکتا ہے، اور اگر ایک گناہ کر کے کسی کو شرمندگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس کا دل اس راستے پر جانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ تمہارا دل بھی راضی نہیں تھا تم سے، اور تم سے اسی لیے تم اداس تھے، پریشان تھے اور خوف زدہ بھی۔ تم اپنے خوابوں پر غور کرو تو ہر ایک میں تم خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے۔ انہوں نے تصدیق کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں تقریباً سب میں ہی خوف زدہ تھا۔ اس نے یاد کرتے ہوئے کہا، یہ خوف تمہارے اندر کا تھا جو خوابوں کے راستے تمہیں دکھایا جا رہا تھا، اور باقی چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو تم پر احسان ہے وہ تمہیں گنوائے جا رہے ہیں، کہ اگر وہ تم سے تمہارے جسم کی ایک چیز واپس لے لے تو تم کیسے ادھورے ہو جاؤ گے۔ تم بہت خوش قسمت ہو جسے واپسی کی طرف بلایا جا رہا ہے، برے راستے سے واپسی کی طرف۔ خدا چاہتا ہے کہ تم پھر سے اچھے انسان بن جاؤ، اس لیے تمہیں دی گئی نعمتوں کا تمہیں دکھایا جا رہا ہے، تمہیں ایک موقع مل رہا ہے۔ جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو اور لوٹ جاؤ اچھے راستے کی طرف، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ وہ مسکرائے۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ وہ نرمی سے بولے۔ اس نے سر کو دائیں بائیں نہ کی صورت میں حرکت دی۔ اس وقت وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح لگ رہا تھا جسے کوئی چیز ٹوٹ گئی تھی اور وہ اداس سا جوڑنے کا حل ڈھونڈ رہا ہو۔ ایسا ہی تو ہوا تھا اس سے، ایمن کا دل ٹوٹ گیا تھا اس سے، اور وہ بھلا اب جڑ سکتا تھا؟ اس کا مطلب ہے تم نے خود کو ڈھونڈ لیا۔ وہ سر جھکا گیا۔ اور اس کا بہت بڑی قیمت ادا کی ہے میں نے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جاؤ اور جا کر خوب آنسو بہاؤ، لیکن صرف اپنے رب کے سامنے۔ اسے تھپکتے ہوئے انہوں نے بات جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ تو صرف اتنا یہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ 117۔ وہ تو صرف کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ ہمیں دعا مانگتے ہوئے اس کے کن پر یقین رکھنا چاہیے، اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ کن ضرور کہے گا۔ سب سے خوبصورت رشتہ انسان کا اپنے رب سے ہے، لیکن وہ اس رشتے کو کبھی سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اگر وہ اسے سمجھ جائے تو دنیا کی ہر چیز کا لالچ اس کے دل سے نکل جائے۔ اور ایسا تو کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید واپسی کے راستے بند ہو گئے ہوں۔ اس لیے جیسے ہی احساس ہو کہ ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے اور راہ راست پر آ جانا چاہیے۔
وہ تو خود کہتا ہے تم اللہ سے بخشش طلب کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نمل آیت نمبر 46۔ اگر وہ خود فرما رہا ہے کہ بخشش طلب کرو تو ہمیں بھی طلب کرنی چاہیے نا۔ غلطی انسان کی فطرت میں شامل ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مکمل ذات تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن اچھا انسان تو وہ ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اس سے سیکھے اور پھر معافی مانگے۔ تم بھی سچے دل سے معافی مانگو، توبہ کرو اور دوبارہ سے زندگی شروع کرو، اس سے پہلے کہ شیطان تمہیں پھر سے ورگلائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، میری ساری الجھنیں ختم ہو گئی ہیں، ہر ایک گتھی سلجھ گئی ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، اللہ تمہاری مدد کرے۔ وہ بھی اٹھتے ہوئے بولے، اسجد کو اب پھر سے اپنی پہلی والی زندگی شروع کرنی تھی، اسے اپنے رب سے معافی مانگنی تھی اور اسے یقین تھا کہ اس کا رب اسے ضرور معاف کر دے گا۔ وہ لاؤنج میں حاجرہ بی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب سالار کی گاڑی کو اندر آتے دیکھا۔ اس دن ریسٹورنٹ میں ہونے والی اچانک ملاقات کے بعد وہ دوبارہ اس سے نہیں ملی تھی اور اب سالار خود ہی چلا آیا تھا۔ سر جھٹک کر وہ پھر سے حاجرہ بی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لگتا ہے میں ٹھیک وقت پر آیا ہوں، آپ دونوں فری لگ رہی ہیں، مل کر چائے پی لیں گے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے دیکھ کر بلند آواز میں تبصرہ کیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، آؤ نا بیٹا، حاجرہ بھی خوش دلی سے بولی۔ تم کچھ نہیں بولو گی؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اطمینان سے پوچھا۔ مثلاً کیا؟ وہ سنجیدہ تھی۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ سالار حیران ہوا۔ اچھا سنو، میں امی سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری شادی کی ڈیٹ فائنل کرنے آئیں۔ لیکن کیوں؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے صبا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ اب جب تم راضی ہو تو پھر کس بات کا انتظار کرنا؟ وہ حاجرہ بی کی طرف مدد طلب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن میں نے یہ کب کہا سالار کہ میں راضی ہوں؟ اسے سالار کی دماغی حالت پر شک ہو رہا تھا۔ تم نے خود تو اعتراف کیا تھا اس دن ریسٹورنٹ میں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ وہ تو حاجرہ بی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہارے متعلق میرے کیا خیالات ہیں تو میں نے بتا دیا۔ اب تم اس سے کچھ بھی اخذ کر لو گے، اس بات کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ وہ اطمینان سے بول رہی تھی۔ سالار کا دل بجھ گیا۔ تو تمہیں کس بات کا انتظار ہے صبا؟ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جو تمہیں روک رہی ہے؟ میرے متعلق کوئی بدگمانی ہے تو پلیز بتاؤ مجھے۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ مجھے تو کسی بات کا انتظار نہیں، انتظار تو آپ کو تھا اور آپ کو ہے، مجھے نہیں۔ اسے روز روز کے اس ناٹک سے کوفت ہوئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ تمہیں کب انتظار تھا بھلا؟ میں ہی تھا پاگل جو تمہارے پیچھے بھاگتا رہا، لیکن کم از کم احساس تو کر سکتی تھی نا تم۔ اس کے لہجے میں دکھ واضح تھا۔ حاجرہ بھی متفکر ہو گئی۔ انہیں تو لگا تھا سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن یہ نئی افتاد آن پڑی تھی۔ میں نے احساس کرنے کا، اقرار کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا آپ سے سالار، تو پھر اب آپ اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی مرضی سے آتے تھے یہاں، میں نے کبھی نہیں کہا تھا، تو اب کیوں مجھے مجبور کر رہے ہیں؟ اسے غصہ آیا۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھا۔ میں نے اتنے سال تمہارا انتظار کیا، تمہاری مرضی کا احترام کیا، مجبور کرنا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا، اب میں ایسا کیوں کروں گا؟ تو میں نے کہا تھا کہ انتظار کریں، نہ کرتے۔ اب مجھے سنبھلنے کے لیے ایک نئے رشتے کو دل میں جگہ دینے کا وقت بھی نہیں دے پا رہے۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب اس کی آواز بلند ہو گئی۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ سالار تم کیا کر رہے ہو؟ جینے دو مجھے۔ جب میں تمہاری طرف قدم نہیں بڑھا رہی تو تمہیں بھی تو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہ نرمی سے بولی۔ پیچھے ہٹ جاؤں؟ 5 سال بعد تم کہہ رہی ہو کہ اب پیچھے ہٹ جاؤں؟ اسے جھنجھوڑتے ہوئے وہ جھاڑا۔ سالار تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو، ہم بعد میں آرام سے بات کریں گے، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے،
تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں صبا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، میں جانتی ہوں، بے نیازی ہی بے نیازی تھی۔ اب تم خود آؤ گی میرے پاس، میں نہیں، وہ غصے سے بولا۔ دور کہیں سے ایک آواز اس کے دل و دماغ میں گونجی تھی، اب تم خود میرے پاس آؤ گی ایمن۔ اسجد ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، میں کبھی بھی خود تمہارے پاس نہیں آؤں گی، یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لو، تمہاری یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ وہ دھاڑی تھی۔ چلے جاؤ، میں نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، وہ چلائی تھی۔ صبا، صبا، میں نے کہا چلے جاؤ۔ غصے سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ سالار زخمی سا اسے دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ حاجرہ بھی سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ جانتی تھی وہ اس وقت ایک جملے پر کیوں اس قدر طیش میں آ گئی تھی۔ سالار اس کے رونے کی آوازیں سن رہا تھا، لیکن واپس نہیں جا سکتا تھا۔ افسوس سے سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن حیران ضرور تھا کہ اچانک اسے کیا ہو گیا۔ وہ کبھی بھی اسے سمجھ نہیں پایا تھا۔